تھا کہ قرآن پاک میں پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے بات کی کیونکہ اس کے ریویژن ماشاءاللہ ہماری بہت ہی پیاری سی بہن نے کرا دی اسم کے بارے میں کہ قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اسم، فعل اور تیسرے نمبر پہ وہ چھوٹے چھوٹے حروف پریپوزیشنز جو ان کو آپس میں ملانے یا کنیکٹ کرنے کے کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز موجود نہیں ہے جو کہ اس کے اندر آئے گی، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ان تمام چیزوں کی اسم اور فعل، بیسیکلی ابھی ہم اسم اور فعل کی زیادہ بات کریں گے۔ حروف چھوٹے چھوٹے سے ہیں جن کو ہم آن اینڈ آف دیکھتے رہیں گے جب جب جس کی ضرورت پڑے گی، لیکن شروع میں ہم اسم اور فعل کی بات کریں گے۔ تو اسم اور فعل کی کچھ پہچان، کچھ نشانیاں ہیں قرآن مجید کے الفاظ کے اندر چھپی ہوئی، جن کو دیکھ کے ہم بآسانی پہچان سکتے ہیں کہ یہ لفظ اسم ہے، ناؤن ہے، نام ہے، یا فعل ہے، کام ہے، یا وربز میں سے اس کا تعلق ہے۔ اس کی ہم نے ایک پہلی نشانی جو لاسٹ ٹائم یاد کی تھی وہ کیا تھی کہ اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں ہمیں حمزہ لام ال نظر آ گیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ اسم ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ قرآن مجید ہمیشہ آپ سب کے پاس ہوں، ہم جو بھی پڑھیں گے قرآن کے اوپر پڑھیں گے اور قرآن ہی میں سے ہم الفاظ کو ڈھونڈیں گے۔ آپ سب کے قرآن ہر وقت کھلے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ میں جو بھی بات کروں ہم اسی وقت اس کو قرآن مجید کے اوپر دیکھ سکیں، کیونکہ مقصد ہمارا صرف اور صرف قرآن کو سمجھنا اور اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہم بالکل ایسے سمجھ سکیں کہ جس طرح کہ ہم اپنی زبان اردو یا انگلش یا جس کی جو بھی زبان ہے وہ اس میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے اسم کو پہچاننا ہے، جب ہم اسم اور فعل کو پہچان جائیں گے تو اس کے بیچ میں چھپا ہوا مادہ دیکھیں گے اور اس کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کر دیں گے۔ اگر وہ اسم ہے تو نام کے طور پہ، نیمنگ ورڈ کے طور پہ اس کا ترجمہ کریں گے، اور اگر وہ فعل یا ورب ہوا تو ہم اس کا ایکشن کے طور پہ یا کام کے طور پہ اس کا معنی کر دیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، جس کی پہلی پہچان ہم نے ال سیکھی۔ آج دوسری پہچان ہم سیکھیں گے کہ اگر کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ تنوین، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کوئی بھی میں سوال کروں گی صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کسی نے مائک نہیں کھولنا۔ اگر کسی نے مائک کھول لیا بغیر میرے کہے تو وہ جو ہے اس کو میں اس کے مائک کو سیل کر دوں گی۔ تو میں نے کہا تنوین، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ جی انیزہ آپ بتاؤ گے تنوین کس کو کہتے ہیں؟ جی میم، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ بالکل، 2 پیش 2 زبر 2 پیش اور 2 زبر جی 2 زبر اور 2 زیر، ان کو ہم تنوین بولتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے اسم کی پہچان ہے، کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ ال لفظ کے شروع میں لگتا ہے اور تنوین جو ہے وہ لفظ کے اینڈ کے اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہمیں پتا چلا کہ کسی بھی لفظ کے اینڈ کے اوپر ہمیں 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر نظر آئی تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ لفظ بھی اسم ہے۔ ہر اسم تنوین کے اوپر اینڈ کرتا ہے، ہر اسم، ہر ناؤن کی اینڈنگ تنوین کے اوپر ہوتی ہے۔ مثلا اب ہم قرآن مجید کے اندر الفاظ لکھنا شروع کریں گے۔ سورۃ البقرہ میں نے کھولی ہوئی ہے اور اس کے اندر اب جو بھی ورڈ آپ کو دکھے گا کہ جس کے اینڈ پہ آپ کو تنوین نظر آئے گی تو ہم فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ اسم ہے۔ آیت نمبر 5 کے اندر فردوس جہاں آپ بتاؤ گے آیت 5 میں کون سا اسم دکھ رہا ہے آپ کو؟ صرف تنوین کو دیکھ کے بتانا ہے۔ آیت نمبر 5 البقرہ، کوئک کرنا ہے تاکہ زیادہ لوگوں کی باری آئے۔ ہدن، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہدن جو ہے یہ اسم ہے، کیسے پہچانا؟ اس کی 2 زبر کو دیکھ کے۔ اور جی آیت نمبر جو ہے ہمارے پاس 6
ताहिरा इरफान आप बताओगे जी। कि इसमें कौन सा इसम है? आयत नंबर 6। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आयत नंबर 6 में सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलिन कोई भी इसम नहीं है। बेटा हमने सूरत अल बकरा खोली हुई है, हमने अच्छा वो नहीं खोली हुई। जी 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 जी। सूरह बकरा में आयत नंबर 6 में सवाउन सवा उन। अब आपने देखा ना कि जैसे ही आपने किसी भी लफ्ज के एंड पे तनवीन देखा आप फौरन बता दोगे ये वर्ड इस्म है, ठीक है, नाउन है। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद आयत नंबर 7 के ऊपर उज़मा खोखर आप बताओगे, जो बताते जाएं अपने हाथ नीचे करते जाएं। जी उज़मा खोखर, आयत नंबर 7। जी आयत नंबर 7 में खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम। जी जी, इसके अंदर इस्म को पहचानना है आपने, इसकी तनवीन को देखते हुए। दिशावत भी है और अजीमुन भी, अजाबुन अजीमुन भी। अजाबुन भी और अजीमुन भी। आप कितना आप फौरी तौर पे बता पा रहे हो सिर्फ इस तनवीन को देख के कि ये वर्ड्स इस्म है। अब इनका तर्जुमा कभी भी बाय मिस्टेक या बाय गलती से भी आप कभी फेल के तौर पे तो नहीं कर सकते कि वो अजाब दे रहे हैं या वो बहुत बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो आप एक्शन के तौर पे नहीं, इसका जब भी तर्जुमा करेंगे अजाब और बहुत बड़ा, यानी कि इस तरह से हम नाम के तौर पे तर्जुमा करेंगे, ठीक हो गया। और गिशावतन, गिशावतन का मतलब होता है पर्दा। आगे आपके बिल्कुल आप कोई चीज आपके आगे पर्दा डाल दिया जाए तो आप नहीं देख सकते ना, तो ये मतलब होता है इसका। तो अब आप इसको पर्दा कर रहे हैं या पर्दा करेंगे या पर्दा किया था, ऐसे तो इसका तर्जुमा हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि जैसे ही हमने तनवीन देखी हमें पता है कि इसमें अब इसका तर्जुमा सिर्फ इस्म के तौर पे होगा पर्दा, ठीक है। तो अगर कोई फेल वाला वर्ड हम पहचानेंगे तो हम एक्शन के तौर पे तर्जुमा करेंगे कि वो पर्दा कर रहा था या तुम पर्दा करोगे या मैंने पर्दा किया, यानी कि फिर हम उसको फेल, एक्शन या वर्ब्स के तौर पे हम तर्जुमा करते हैं। जी अगला बच्चा है अदीबा, आप मुझे बताओगे इसकी नेक्स्ट आयत के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नादिया पर सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। जी आयशा हसन का कैमरा ऑन है, प्लीज चेक कर। जी जज़ाकिल्लाह। तो यहाँ पे जो है जी अदीबा आपसे मैंने सवाल किया आयत नंबर 8 को छोड़ दें। यस मैम। जी आयत 9 को भी छोड़ दें, 10 नंबर आयत, 10 नंबर आयत में मरादुन मारादुन, मरादा। मारादुन और मारा। अब आप हम आपने याद रखना है बेटा, इस क्लास में हम तजवीद नहीं कर रहे, ठीक है, हम अरबिक सीख रहे हैं, तो आप मुकम्मल पूरा वर्ड बोलोगे, ठीक है। जब हम रुकते हैं तो हमारा दा कहते हैं, लेकिन अभी हम इसको पूरा मारा दन पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम तजवीद नहीं कर रहे, ठीक है। अजाबुन अलीमुन। अजाबुन अलीमुन, बिल्कुल आपने इसमें 4 वर्ड्स पहचान लिए, माराजुन, माराजन, अजाबुन अलीमुन। अब इन तमाम के अंदर एक बात क्या नोटिस कर रहे हो आप लोग कि जो भी इस्म होता है उसकी एंडिंग किस तरह होती है। हर इस्म की एंडिंग 3 तरीके पे हो सकती है, या तो वो पेश के ऊपर एंड करेगा, 2 पेश पे, या 2 जबर पे, या 2 जेर पे, यानी कि हर इस्म की एंडिंग 3 तरह से हो सकती है। तो अब हम आइंदा जब बात करेंगे तो अब हम इसको कहेंगे हालत, इसकी या स्टेटस क्या है, पेश वाला स्टेटस है, हालत इसकी पेश वाली है, हालत इसकी जबर वाली है, या हालत इसकी जेर वाली है, ठीक है। तो हमने स्टेटस जो है, इसकी हालत जो है वो हमने देखनी है इंशाल्लाह ताला। कैसे? लास्ट वर्ड, लास्ट हरफ पे जो तनवीन होती है वो इसका स्टेटस या इसकी हालत को बताती है। इसका माइक ऑन है बेटा, माइक्स का प्लीज ख्याल रखना है आप लोगों ने।
اب میرے پاس اس وقت کیونکہ मिस उस्मा खोखर का माइक ऑन है, मिस उस्मा खोखर का माइक ऑन है. میں نے نیکسٹ کلاس سے ابھی ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس, کسی ایک کو میں بنا دوں گی اپنا اسسٹنٹ مانیٹر کلاس کا, جس کا یہی کام ہوگا کہ وہ مائکس کو اور کیمرے کو دیکھے گا. ٹھیک ہے جی, اب کلیئر ہو گئی بات. تو اب یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا کہ اسم کی 3 طرح سے اینڈنگ ہوتی ہے, پیش اینڈنگ, پیش اختتام, زبر اینڈنگ اور زیر اینڈنگ. یا تو پیش پہ اینڈ کرتا ہے, اختتام کرتا ہے, یا زبر پہ یا زیر پہ. ٹھیک ہے, اور یہ تینوں اس کی سٹیٹس یا حالت کو بیان کرتے ہیں. جیسے میں کہتی ہوں نا آپ کا کیا حال ہے, آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں, یا میں بیمار ہوں, ٹھیک ہے, یا میں پریشان ہوں. یہ آپ کی اس وقت کی حالت ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مائنڈ کی سٹیٹس کی حالت ہے کہ آپ اس وقت ڈاؤن فیل کر رہے ہو, آپ اس وقت فریش فیل کر رہے ہو, آپ اس وقت اچھا محسوس کر رہے ہو, خوشی محسوس کر رہے ہو, غم محسوس کر رہے ہو, اداسی محسوس کر رہے ہو. تو یہ آپ کی سٹیٹس. تو اسی طرح الفاظ کے بھی 3 سٹیٹس, 3 حالتیں ہوتی ہیں. اور یہ حالت کیسے پتہ چلتی ہے؟ اس کی تنوین کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, اگر 2 پیش ہے تو اس کی پیش کی حالت ہے, 2 زبر ہے تو اس کی زبر کی حالت ہے, اور 2 زیر ہے تو زیر کی حالت ہے. تو ہر اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں, 3 سٹیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ تو اب ہم نے یہ چیز بھی نوٹس کرنی ہے, اور ایک اور جملہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے, اس کو آپ لوگ لکھ لو کہ ال کے ساتھ تنوین حرام ہے. کیا بولا میں نے؟ ال کے ساتھ تنوین حرام ہے. یعنی کہ اگر میں نے نارمل اسم ہے تو اس کے اینڈ پہ آپ کو ہمیشہ تنوین نظر آئے گی, لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے اینڈ پہ آپ نے تنوین ال لگایا اس کے شروع میں, عام نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے, تو فوری طور پہ اس کے اینڈ سے ایک زبر, ایک زیر اور ایک پیش ہٹ جائے گا. اب ہمیں یہاں پہ الفاظ دیکھنا شروع کرتے ہیں. مثلا میرے پاس لفظ ہے, اسی میں آپ دیکھو گے آیت نمبر 8 میں الناسی. ویسے یہ کیا لفظ تھا؟ ناسن. لفظ یہ کیا ہے؟ اگر یہ ال میں ہٹا دوں تو یہ کیا بن جائے گا؟ ناسن. لیکن جیسی ال لگا اس کی ایک زیر گر گئی, ایک زیر ریموو کر دی. یعنی کہ میں نے کیا بولا؟ ال کے ساتھ تنوین حرام ہے. ٹھیک ہے, ال تنوین کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. جیسی ال آتا ہے وہ ایک زبر زیر پیش کو وہاں سے اٹھا کے پھینک دیتا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں بالیومی. اگر میں اس کا ال ہٹا دوں اسی آیت میں 8 نمبر پہ تو یہ بن جائے گا یومن. کیا بن جائے گا؟ یومن. اب جیسے ہی میں نے یومن کے ساتھ ال اٹیچ کیا, لفظ تھا یہ یومن, یعنی کہ اس کے ساتھ 2 زیریں تھی, یومن. اب جیسے میں نے اس کو کسی وجہ سے معرفہ بنانا ہے, ال لگایا, تو ساتھ ہی اس کی ایک زیر وہاں سے بھاگ جائے گی. وہ برداشت نہیں کر سکتا ایک دوسروں کو. تو کیا رہ گیا پیچھے؟ الیومی. ٹھیک ہو گیا, یہ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ الیومی. اسی طرح اس کے اگلے جو ورڈ ہے الآخر, یہ لفظ کیا تھا؟ آخرن. یہ بھی زیر والا ہے, آخر, اور اس کے بھی 2 زیر تھی نیچے, آخرن. تو جیسے میں نے ال لگایا اس کو معرفہ بنانے کے لیے, پراپر ناؤن بنانے کے لیے ال لگایا, تو ساتھ ہی اس کا جو ایک زیر ہے وہ وہاں سے بھاگ گیا. کیا رہ گیا؟ الآخری. اب جو اور ہم اس کے آگے چلتے ہیں, ہمارے پاس لفظ ہے. اب آپ نے دیکھا جب یہ ال کے بغیر ہے تو آپ کو 10 نمبر آیت میں نظر آیا مرضن, مرضن. ٹھیک ہے, علیمن. لیکن پھر میں نے آگے ورڈ دیکھا
الردی. اب یہ پھر لفظ کیا تھا؟ اردن. اردن. کسی وجہ سے مجھے اس کو بنانا پڑا معرفہ. تو اب کیا ہوگا؟ ال لگانے کے ساتھ ہی اس کی ایک تنوین فوراً بھاگ جائے گی وہاں سے. یہ پوائنٹ سب کو سمجھ آ گیا ہے؟ میں تینوں بیل دینی ہے ٹھہر کے. جی پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے. السلام علیکم مس، ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی ضرور. ایک منٹ تے آ جائیں، میں تینوں بیل دے دیا، بیل دے دیاں گی تینوں. جی سوال پوچھیں جی. میں نے سمجھا کہ وہ آواز کسی اور کی طرف سے آ رہی ہے. جی کون سوال کر رہے ہیں؟ کوشچن کون کر رہا تھا بیٹا؟ مائک اپنا آن کر لے. مس میں سنا انور بول رہی ہوں. السلام علیکم. جی جی سنا. مس کوشچن یہ ہے کہ آیت نمبر 10 میں علیمن کا بھی ایک لفظ ہے، جی تو جی. اس میں تنوین بھی آ رہی ہے اور پہلے ال بھی ہے، وہ ال کیسا ہے؟ نہیں بیٹا، یہ تو اگر آپ اس کو ال سمجھتے ہو تو کیا یہ 2 لیٹر سے بنا ہے یا میم سے بنا ہے؟ مادہ تو 3 حروف کا ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ ہم نے سب سے پہلے مادے کو سرکل کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایکسٹرا رائٹ اور لیفٹ پہ چیزیں ڈھونڈنی ہیں. اس کا مادہ یا اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ سوری مس، ایکچولی میری آج پہلی کلاس ہے نا، تو اس لیے یہ والی بات پتہ نہیں تھی. نہیں اچھا پہلی کلاس ہے تو آپ نے روٹ ورڈ کے بارے میں سنی تھی پچھلی کلاس؟ مس پچھلی کلاس تو میں نے نہیں سنی، لیکن آج بس کل میری سورۃ کہف کی ختم ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے، تو آج میں یہاں آ گئی ہوں. تو ٹھیک یہ ہو کہ گیا. روٹ ورڈ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے مس فائزہ راشد نے، مس ناہید نے، جب ہم ٹھیک. ورڈ انالیسس کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ الیم میں یم ہے صرف روٹ ورڈ یا بھی؟ یہ بیٹا پورا علم ہے. علم آپ کو پتا ہے نا علم کس کو کہتے ہیں ہم؟ رنجو علم والا علم. جی جی بالکل، حمزہ لام میم علم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی پورا کا پورا ایک ہی ورڈ ہے، اس میں ال نہیں لگا ہوا. ٹھیک ٹھیک میں سمجھ گئی. اور مجھے ایک چیز اور ہے کہ جس طرح عذابن ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسم ہے، اسم کہتے ہیں کسی بھی شخص چیز یا جگہ کے نام کو، تو اس میں عذابن کو جب ہم صرف عذاب کے طور پر لیں گے تو عذاب اسم ہوتا ہے. جی بیٹا میں نے آپ لوگوں کو کہا نا کہ قرآن کے اندر صرف 2 طرح کے الفاظ ہیں، یا تو کام یا نام. اگر آپ اس کو کام لو تو عذاب کیا کام ہے؟ عذاب کوئی کام تو نہیں ہے نا. نہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گئی. یعنی کہ ہمارے قرآن میں 2 طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یا اسم ہوگا یا ورب ہوگا، بس اس کے علاوہ تیسری چیز ہی نہیں ہے. تیسرے وہ چھوٹے چھوٹے حروف یا لیٹرز ہیں جن کو پریپوزیشنز کہتے ہیں، جو ان کو جیسے ہم کہتے ہیں کتاب میز پر آ گیا ہے اور پر ہے. آن یا ان یا آف یا اف، یہ پریپوزیشنز ہیں. تو وہ تو ویسے ہی پہچانے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے نا. جی میں سمجھ گئی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں تک تو ہمیں بات سمجھ آ گئی. ایک اور اہم بات آج ہم سیکھ لیتے ہیں تاکہ آئندہ جب ہم کریں تو ہمیں آسانی ہو. ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ جس طرح انگلش میں ہمارے 3 ووولز ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پھر یہ ذرا دوہرا دیے، قرآن میں صرف 2 طرح کے لفظ ہیں، یا وہ اسم ہے یا وہ فعل ہیں، یعنی کہ وربس، ایکشن ورڈز، اور یا چھوٹے چھوٹے حروف جنہیں ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں جو ان کو ملانے کے کام آتے ہیں. مثلاً از، واز، ور، آن، ان، یہ جو چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہوتے ہیں نا. کتاب میز پر ہے، پر اور ہے. ڈبے میں انڈے ہیں، تو اب میں اور ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہیں جو نہ اسم ہے نہ فعل ہے، یہ حروف ہوتے ہیں جو ان کو کنیکٹ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں. کوئی چوتھی چیز آپ کو پورے قرآن میں سے نہیں. اب جتنے ہی الفاظ آپ کو لکھے ہوئے قرآن میں سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ صرف ان 3 کیٹیگریز میں سے ہیں. یا وہ نام ہے، یا وہ کام ہے، یا وہ حرف ہے جو کہ ان کو ملا رہا ہے. کوئی چوتھی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی.
سمجھ آ گئی یہاں تک بات آپ لوگوں کو؟ اب ہم نے بات کی انگلش میں ہمارے پاس 5 ووولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اے، ای، آئی، او، یو. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے صرف آوازیں پیدا کرنا. اس کا کیا کام ہے؟ صرف آوازیں پیدا کرنا. ہم کہتے ہیں سیٹ، بیٹ، ریٹ، ہیٹ. اب یہ اے کی ساؤنڈ اس میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں نیٹ، سیٹ، لیٹ، ایٹ، اے کی ساؤنڈ آ رہی ہے. اب آج کل جو لیٹسٹ جن کے چھوٹے بچے انہیں پتا ہوگا کہ اب پڑھایا ہی ساؤنڈز کے ساتھ جاتا ہے. ایون اب عربک میں ہم جس طرح پہلے الف مد آ بے با ایسے پڑھتے تھے، اب سونکس اور آوازوں کے ساتھ پڑھایا جانے لگا ہے. اردو بھی، انگلش بھی، عربی بھی، سب آوازوں سے پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب ساؤنڈز پیدا کرتے ہیں، آوازیں پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں الفاظ بننے کے اندر. تو اسی طرح عربی میں بھی 3 ووولز ہیں، ٹھیک ہے، الف، واو اور یا. ان کو ہم نے یاد کرنا ہے، نیکسٹ کلاس تک آپ سب کو آتے ہوں. عربی کے 3 ووولز ہیں، الف، واو اور یا. میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ جب ہم مادہ پڑھیں گے تو مادہ بیچ میں ہوگا، کچھ چیزیں شروع میں اضافی ہوں گی اور کچھ چیزیں اینڈ پہ اضافی ہوں گی. جس طرح ابھی ہم نے اضافی شروع کا پڑھ لیا، ال، مادے سے پہلے لگتا ہے ال، ٹھیک ہے. اور مادے کے بعد ہم نے سیکھا آج تنوین. اور اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جس طرح اردو میں ہم جمع بنانے کے لیے، سنگولر سے پلورل بنانے کے لیے، واحد سے جمع بنانے کے لیے کیا کیا لگاتے ہیں؟ کتاب سے کتابوں، تصویروں، میزوں، کپڑوں، اور اسی طرح تصویریں، کپ، ٹھیک ہے. اور کپ اور کس طرح سے بنے گا؟ میزیں، تصویریں، کتابیں، یعنی کہ واو نون بھی لگتا ہے، یا نون بھی لگتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہم استعمال کرتے ہیں سہیلیاں، پہیلیاں، الماریاں، پریاں، کہانیاں. کیا لگتا ہے؟ الف اور نون. یہ سنگولر سے پلورل بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد سے جمع بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہی 3 چیزیں آپ کو عربی میں بھی نظر آئیں گی، واحد سے زیادہ کرنے کے لیے. بات سمجھے آپ لوگوں کو؟ اب یہاں پہ ہمیں بہت سارے ورڈز نظر آ رہے ہیں. مثلا ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے آیت نمبر 10 کا لاسٹ، یکذبون. اس کے اینڈ پہ واو نون نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. مسلحون 11 کا لاسٹ ورڈ ہے، اس میں واو نون نظر آ رہا ہے. 12 میں مفسدون، اب واو نون نظر آ رہا ہے. یشعرون، واو نون نظر آ رہا ہے. 13 کا لاسٹ ہے یعلمون، اب پھر آپ کو واو نون نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور 15 کا لاسٹ ہے یعمہون، پھر واو نون نظر آ رہا ہے. تو یہ جن کے اینڈ پہ بھی واو نون یا الف نون یا یا نون نظر آئے گا، آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ ایکسٹرا ہے. اور گروپ 3 کے اندر، تیسرے کالم کے اندر، تیسرے حاشیے کے اندر ہم نے اتار کے، اس مادے سے اتار کے اس کو ہم نے تیسرے خانے کے اندر ڈال دینا ہے. بیچ میں مادہ، ٹھیک ہے. اور شروع میں ہم نے بہت کچھ لوگوں نے مجھے نوٹس بھی اپنے بنا کے شیئر کیے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں 17 الفاظ ہیں. یہ مادے سے پہلے 17 الفاظ ہم پڑھیں گے. ابھی یہ میں 17 بھی ان جنرل بات کر رہی ہوں، میں نے کاؤنٹ نہیں کیا ہوا. 15 16 17 ایسے ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو مادے سے پہلے جو اٹیچ ہو کے آ سکتے ہیں وہ ٹوٹل 15 16 17 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. تو جو کہ مادے سے پہلے جڑ کے آ سکتے ہیں، تو ان میں سے ہم نے پہلا ال پڑھا. اور مادے کے بعد جو چیزیں آ سکتی ہیں ان میں سے ہم نے آج 3 پڑھ لیے، واو نون، یا نون، الف نون، ٹھیک ہے. اب جب بھی کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ آپ کو یہ ملیں گے،
آپ کو فوراً پتہ چلے گا کہ یہ اضافی ہیں، ایکسٹرا ہیں، اور یہ واحد کو زیادہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کو فوراً ہم بریک ڈاؤن کریں گے، توڑیں گے، اور ہم اس کو اگلے گروپ میں ڈال دیں گے. تو جب ہم شروع کی چیزیں بھی پہچان کے علیحدہ کر دیں گے، اینڈ کی بھی، تو خود بخود مادہ نکل کے باہر آ جائے گا. اب ایک اور جو امپورٹنٹ بات آج میں بتاؤں گی کہ مادے کے درمیان میں، مادے کے بیچ میں صرف یہ ووولز آ سکتے ہیں، الف، واو، یا. میں نے کہا تھا ان کا بہت اہم رول ہے، یعنی کہ ان کا اہم پارٹ ہے، یہ ساؤنڈز بناتے ہیں. تو یہ ان کے پاس یہ پاور ہے، یہ سپر پاور رکھتے ہیں کہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ مادے کے بیچ میں بھی گھس سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک صرف چوتھی چیز ہے جو آپ کو کبھی نظر آئے گی، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، وہ تے نظر آئے گا کبھی کبھی آپ کو بیچ میں. ٹھیک ہے، مادے کے بیچ میں بھی گھس گیا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. بہت ہی ایکسیپشنل کیس ہے، کوئی آپ کو پورے پارے میں کوئی ایک آدھا کوئی اور چیز نہ دکھے گی، لیکن ہم جنرل اسی کی بات کریں گے. یہ 4 چیزیں ہیں جو مادے کے اندر گھس کے آ سکتی ہیں. اس کی میں مثال آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں. مثلا ہم نے پڑھا، ہمارے اردو کے ورڈز ہیں قاتل، حاسد، رحم، ناصر، یہ اردو کے ورڈز ہیں. جاہل، ٹھیک ہے. اب یہ سارے کے سارے میں اردو کے ورڈز لکھ رہی ہوں، لیکن یہ سب عربی میں بھی آتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ سارے کے سارے ہمارے اردو کے ورڈز آپ کو عربی میں ملیں گے. اور جاہد اور کوئی اور ورڈ کسی کو آتا ہے؟ آپ لوگ نا اپنے ہاتھ نیچے کر لیا کریں تاکہ میں جب دوبارہ سوال کروں تو میں جی عائشہ خالد آپ بتاؤ گے کوئی اور ورڈ اسی سیکوینس، اسی فارمیشن پہ؟ جی تحسین آپ نے مائک کھولا ہوا ہے، آپ بول دو. سنان ورڈ میں بتاؤں؟ جی بتاؤ بیٹا. فاسد، فاسق، ٹھیک ہو گیا. فاسد، فاسد، فسد و فجور پھیلانے والا، ٹھیک ہو گیا. فاسد. اب ان ساروں کے اندر آپ دیکھ رہے ہو، ہم نے کہا مادہ ہوتا ہے صرف 3 حروف سے مل کے بنتا. ٹھیک ہے. اب ان کو جب میں کاؤنٹ کر رہی ہوں تو کتنے لفظ ہیں؟ لفظ نہیں، لیٹر. حروف کتنے ہیں؟ 4 حروف ہیں. تو ہمیں تو صرف 3 حروف کا مادہ تلاش کرنا ہے نا. تو میں سب سے پہلا سٹیپ کیا کروں گی کہ اس کے اندر ان 3 ووولز کو فوری طور پہ ڈھونڈوں گی، الف، واو، یا کو. اور جیسے ہی مجھے کوئی الف، واو، یا ملے گا اس کو میں علیحدہ سے اس کو بریکٹ کر دوں گی، تو میرا مادہ خود بخود نکل کے باہر آ جائے گا. الف یاد رکھنا آپ کو کبھی بھی روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا. الف جب بھی آپ جتنے بھی مادے پڑھو گے اس میں کبھی بھی الف مادہ نہیں ہو سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے. یہ صرف آواز کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور جس طرح تا، یا، چا، چا، با، با، اسی لیے ہم نے کہا نا کہ یہ لفظ کے شروع میں نہیں آ سکتا، کیونکہ کوئی لیٹر ہوگا تو اس کو لمبا کرنے کے لیے الف آئے گا نا. اس کا کام صرف آواز کو لمبا کرنا ہے. با، چا، جا، نا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے الف کا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان ساروں کے اندر الف اضافی ہے. جیسے ہی آپ الف کو مائنس کرو گے تو آپ کا مادہ نکل کے باہر آ جائے گا. قتل، حسد، رحم، نصر، جہل، جہد، فسد. ٹھیک ہے. اور بچپن میں ہم نے پڑھا ہوا فاعل کس کو کہتے ہیں؟ آبجیکٹ، کام کرنے والا، کام کرنے والے کو. جی، ٹھیک جو ہے. کام کرتا ہے. تو جو بھی کام کرتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے. تو اب یہ سارے فاعل کی ساؤنڈز ہیں نا. تو اب ہم ان کو کیا کریں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی مادہ ہے وہ والا کام کرنے والا.
قاتل کون ہوتا ہے؟ قتل کرنے والا. حاسد کون ہوتا ہے؟ حسد کرنے والا. ان سب کے اندر والا کا معنی آ رہا ہے, وہ اس الف کی وجہ سے والا آ رہا ہے. قتل کرنے والا, حسد کرنے والا, رحم کرنے والا. نصر کیا ہوتا ہے؟ مدد, مدد کرنے والا. جہل کیا ہوتا ہے؟ جہالت سے, جہالت کرنے والا. جہاد کرنے والا, فساد کرنے والا. ٹھیک ہے, تو اب ان سب کے اندر آپ کو اضافی کیا نظر آیا؟ الف. اب اللہ تعالیٰ کے میں کچھ نام لکھنے لگی ہوں. علیم, کریم, رحیم, سمیع. ان میں اب کتنے لیٹرز ہیں؟ 4. مطلب اس میں بھی ایک ایکسٹرا ہے. فوری طور پہ میں سب سے پہلے سٹیپ پہ کس کو ڈھونڈوں گی؟ الف واو یا کو. ٹھیک ہے, ابھی کسی نے جو علیمن کی بات کی تھی وہ آ گیا کہ نہیں اس کے اندر؟ ٹھیک ہے, آ گیا. تو اب یہاں پہ ہم فوری طور پہ پہلے واول تلاش کریں گے. اگر ہمیں مل گیا تو اس کو ہم سیپریٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس پھر مادہ نکل کے باہر آ جائے گا. علم, کرم, رحم, سماعت سننے سے ہے. ٹھیک ہے, ہم اردو میں کہتے ہیں نا سماعت. تو فوری طور پہ مادہ نکل کے باہر آ گیا ہمارے پاس. کوئی مشکل پیش آئی ہمیں مادہ ڈھونڈنے میں؟ جب بھی 4 لیٹرز ہوں گے آپ نے سب سے پہلے اس واول کو ڈھونڈنا ہے, الف واو یا, اور اگر وہ نہ ملے گا تو پھر ہم کسی اور چیز کو ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے, اب آخری جو ہے ایک فائل ہوتا ہے جو کام کرتا ہے, اور جس کے اوپر فائل کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول. مفعول. اب مفعول جو ہے یہ بھی ایک شیپ ہے, ایک سانچہ ہے. اب اس میں اس شیپ میں جتنے بھی ورڈز آئیں گے, مقتول, مفرور, مجبور, معلوم, منظور. ٹھیک ہے, مشہور. اب ان ساری میں آپ دیکھو گے اب کتنے لیٹرز ہیں ہمارے پاس؟ 5. اب ہمارے پاس 5 لیٹرز ہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے اس میں 2 ایکسٹرا ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے, مادہ ہمیں پتہ ہے, روٹ ورڈ ہمیں پتہ ہے, صرف 3 لیٹر سے مل کے بنتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے اندر ہمارے پاس 2 ایکسٹرا لیٹرز ہیں. تو سب سے پہلے میں کس کو فائنڈ آؤٹ کروں گی؟ واول کو. کوئی واول نظر آ رہا ہے اس کے اندر؟ واو. فوراً میں نے اب ان کے اندر واو کو سرکل کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اور یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے بیٹا کہ کبھی یہ واو جو ہوتا ہے وہ روٹ ورڈ کا بھی واو ہو سکتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کال. کال کیا ہوتا ہے؟ بات کرنا. بات کرنا. اب یہ کال جو ہے 3 لیٹر سے مل کے بنا ہے. اب یہ تو ہیں ہی 3 ٹوٹل. تو اب اس میں یہ واو ایکسٹرا تو نہیں نہ ہوگا, یہ تو مادے کا حصہ ہے نا. اگر ہمارے پاس ایکسٹرا ہوں گے تو ہم ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب ان ساروں کے اندر ہم نے واو کو نکال دیا. ابھی بھی ہمارے پاس ایک ایکسٹرا ہے. میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو ایک اضافی میم کے بارے میں پڑھایا تھا کہ نہیں؟ آج میں صرف بتا دیتی ہوں, اگلی کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹائم ختم ہو رہا ہے, 2 منٹ رہ گئے ہیں. کہ ایک ایکسٹرا میم بھی ہوتا ہے جو کہ مادے سے پہلے لگتا ہے, اور اس میم کا بس آج معنی لکھ لو. اس میم کا مطلب ہوتا ہے, آپ نے لکھنا ہی ہے اضافی میم. یہ اضافی میم مادے سے پہلے لگتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے والا, والے یا والی. وہ ہم جملے کے مطابق استعمال کریں گے.
والا, والے یا والی. ابھی میں نے والا بولا ہے نا, کام کرنے والا, تو یہ وہی والا ہے. جو بیچ میں الف آ رہا ہے اس کا مطلب بھی والا ہوتا ہے, اور یہ جو شروع میں میم آتا ہے اس کا مطلب بھی والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈیپینڈ کرے گا جملے میں بیسٹ کون سا استعمال ہو سکتا ہے. اور جو یہ یا کا واول آ رہا ہے اس کا کیا مطلب بن جاتا ہے؟ بیچ میں جو یا کا واول آیا تھا علیم کریم میں, اس کا کیا مطلب بنے گا پھر؟ بیٹا یہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم شیپس پڑھائی تھی, آپ کو یاد ہے کہ شیپس کے بھی معنی ہوتے ہیں؟ پہلی کلاس میں نے بتایا تھا. مس ریئلی سوری, آج میری پہلی کلاس ہو رہی تھی. چلو انشاءاللہ یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی, اس لیے آپ فکر نہیں کرو. ٹھیک ہے, ابھی کیونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں ابھی اس کو بتا نہیں سکتی. نیکسٹ کلاس میں آپ سے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گی. اضافی میم اور یا. ٹھیک ہے, اب یہ اضافی میم مادے سے پہلے آئے گا. آج صرف میم کے بارے میں لکھ لو. اتنے سارے بیٹا مائکس آن ہے, اس سے نا پھر شور آتا ہے اور ریکارڈنگ کلیئر نہیں آتی, تو مائکس کی عادت ڈالنی ہے فوری طور پہ بند کرنے کی. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو اضافی میم ہوتا ہے نا, اس کا بھی مطلب ہوتا ہے والا, والے, والی. اور یہ آپ لکھ لو کہ یہ ہمیشہ مادے سے پہلے لگتا ہے. مثلا میں کچھ ورڈز لکھ دیتی ہوں, پھر آپ لوگوں کو بات زیادہ سمجھ آئے گی. مثلا مسجد, مشرق, مغرب, مسلم, مؤمن. اب یہ سارے 4 لیٹر سے مل کے بنے ہوئے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایکسٹرا ہے. اب جب میں نے ان پہ غور کیا تو مجھے اس میں کوئی واول بھی نہیں نظر آ رہا, تو پھر کیا ایکسٹرا ہے؟ اب یہ کیا ہے, شروع میں سین جیم دال, تو سجدے والی جگہ. اب والی آ گیا نا اس کے اندر, تو یعنی کہ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ سجدے والی جگہ, یعنی کہ نماز پڑھنے کی جگہ. مشرق, شرک, شرک ہمارا اردو کا لفظ ہے اشراق. تو اشراق کی نماز ہم کس ٹائم پڑھتے ہیں؟ جب سورج بیچ میں ہو, جب سورج طلوع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مشرق کس کو کہتے ہیں؟ سورج طلوع ہونے کی وقت کو, جگہ کو. اور مغرب, اس کے اندر اردو کا لفظ کون سا نظر آ رہا ہے؟ غروب. تو مغرب کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے. اور مسلم, میم کے بعد کیا آ رہا ہے؟ سین لام میم, سلم, سلم سے سلامتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور سلام ہم کرتے ہیں, دوسروں پہ سلامتی بھیجتے ہیں. تو مسلم کون ہوتا ہے؟ سلامتی والا. مؤمن, یہ بیسکلی واو نہیں ہے, اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ پڑا ہوا ہے, یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے, یہ واو نہیں ہے. واو کے اوپر انہوں نے صرف حمزہ کو رکھا ہوا ہے. واو ایک پلیٹ ہے جس کے اوپر حمزہ ہے, تو اصل میں یہ حمزہ ہے. حمزہ میم نون کیا ہوتا ہے؟ امن. امن. تو مومن کون ہوتا ہے؟ امن والا یا ایمان والا. امن ایمان والا. ٹھیک ہے, جس کا ایمان ہو جس میں. تو یہ اب آپ نے دیکھا, تو اب یہ واو میم ساروں کے شروع میں ایکسٹرا ہے, اور والا, والے, والی کا معنی دیتا ہے. وہی والا میم جو ہے وہ نیچے بھی آ گیا ہے, مقتول, مفرور, مجبور. اب میں نے میم کو بھی توڑ دیا اور واو کو بھی نکال دیا, تو پیچھے کیا رہ گیا میرے پاس؟ واول مادہ نکل آیا. قتل, فرار, جبر, علم, نظر, شہر. نکلے کہ نہیں نکلے مادے خود بخود؟ جب ایک دفعہ آپ میم کو آپ نے سیکھ لیا کہ میم اضافی لفظ کے شروع میں آ سکتا ہے, ہر میم اضافی نہیں ہوگا, وہ مادے کا میم بھی ہو سکتا ہے. مثلا اگر میں کہوں گی موت, تو اب موت کیا ہے؟ اب یہ 3 حرف ہیں, 4 تو نہیں ہے نا, تو کیا اب اس میں میم اضافی ہے؟ نہیں. یہ مادے کا میم ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا واو اضافی ہے؟ نہیں. مادے کا واو, مادے کا واو ہے. لفظ قول, بات کو کہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول, قائد اعظم کے قول. اب کیا میں اس واو کو اضافی کہہ دوں گی اور اس کو میں نکال دوں گی؟ یہ مادے کا واو ہے. ہم نے ایکسٹرا لیٹرز تب تلاش کرنے ہیں
جب 3 سے زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, پھر ہم ڈھونڈیں گے کہ جی یہ کیا اس میں ایکسٹرا ہے. تو آج ہم نے ال کے ساتھ شروع میں ایک اور نیا لفظ کیا سیکھ لیا, میم اضافی. اضافی آپ نے ضرور بولنا ہے ساتھ. اضافی کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مادہ اگر مکمل ہو گیا پھر اگر میم ہے شروع میں تو پھر ہم اس کو میم اضافی کہیں گے, وہ ایکسٹرا میم ہے. ایک ہم نے ال پڑھ لیا, ایک ہم نے میم پڑھ لیا, یہ 2 شروع میں لگنے والے. ٹھیک ہے, میم. اب ایک یہ مکمل لفظ ہے میم, اس کا کیا مطلب ہے, والا, والے, والی. ٹھیک ہے, یہ ایک حرف نہیں ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھو کہ بہت سارے سنگل لیٹر سے بھی, سنگل حرف سے بھی لفظ بنے ہوئے ہیں. یہ ایک پورا کا پورا لفظ ہے جس کا مطلب ہے والا, والے, والی. تو یہ اضافی میم جب بھی آئے گا اس کے لفظ کے اندر لازمی ان میں سے کوئی ایک ترجمہ آئے گا, والا, والے, والی. ٹھیک ہے. مقتول قتل کیے جانے والا, مقتول کا ٹھیک ہے, اور مجبور جبر کیے جانے والا, جس پہ جبر کوئی کر رہا ہے, جابر جبر کر رہا ہے. جابر کون ہے, فاعل جو جبر کر رہا ہے, اور جس پر جبر کر رہا ہے, جبر کیے جانے والا, وہ مجبور ہے. قاتل جو ہے وہ قتل کر رہا ہے, اور جس کو قتل کر رہا ہے وہ مقتول ہے, قتل ہونے والا یا قتل کیے جانے والا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ہم نے اگلا لفظ کیا لکھا تھا, معلوم. اب معلوم کے اندر مادہ کیا ہے, علم. عالم کون ہے, علم کو جاننے والا. اور جب وہ اپنا علم کسی دوسرے کو دے گا, مثلا میں آپ کو علم سکھا رہی ہوں اس وقت, تو میں عالم کہلا رہی ہوں, علم دینے والا. اور آپ سب کو جب جو میں بتاتی جا رہی ہوں, آپ کو جو علم دیتی جا رہی ہوں, آپ کو معلوم ہوتا جا رہا ہے نا, تو آپ مفعول ہو, یعنی کہ علم دیے جانے والے. میں دینے والی ہوں اور آپ لینے والے ہو. مفعول کون ہوتا ہے, جس پہ فاعل ایکشن کرتا ہے. تو میں اس وقت فاعل ہوں, آپ لوگ مفعول ہو. میں کام کرنے والی ہوں, آپ کے اوپر میں کام کر رہی ہوں علم دینے کا, اور آپ سب کو معلوم ہوتا جا رہا ہے. پوائنٹ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ جی مس, جیسے کہ پھر اس کا وہ مفعول بن جائے گا معلم, عالم سے معلم. بالکل ٹھیک ہو گیا, بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ معلم بھی کہتے ہیں نا, علم سکھانے والا, والا آ جاتا ہے نا اس کے اندر بھی. اب اس میں کیونکہ علم مادہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو میم اضافی ہے. تو اب یہ جو اضافی میم جن کے شروع میں لگا ہوتا ہے, اس کو بھی یاد کر لو کہ یہ بھی اسم کی نشانی ہے. یہ بھی اسم ہی سے پہلے لگتا ہے, کبھی کسی فعل سے پہلے آپ کو اضافی میم نہیں ملے گا. سمجھ آئیے میری بات کی؟ جب بھی آپ یہ دیکھو گے تو اب ایک چھوٹی سی نشانی میں دکھا کے کلاس اینڈ کر رہی ہوں, ہمارا ٹائم اوپر چلا گیا ہے. یہاں پہ آیت نمبر 14 میں آ جاؤ. آپ لوگوں کے پاس اگر قرآن ابھی بھی کھلا ہوا ہے, مشکل سے آپ کو شاید لفظ دکھے گا, مستہزئون, مستہزئون. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو میم اضافی نظر آ رہا ہے شروع میں؟ جی جی. تو یہ اسم ہے کیونکہ اس میں اضافی میم ہے, اور اسی کی اللہ کے آگے یستہزئو. ٹھیک ہے. اب یہ سیم ورڈز ہیں, اس کے اندر بھی جو مادہ ہے وہ ہے زے حمزہ ہے, اور اس کے اندر بھی غور کرو مادہ جو ہے وہ ہے زے حمزہ ہے. سیم مادے ہیں دونوں کے اندر. جی بھائی جی. پہلا اسم ہے, دوسرا فعل ہے. ابھی آپ نے فعل کی پہچان نہیں سیکھی, جب انشاءاللہ فعل کی پہچان بھی سیکھ لو گے تو آپ کو شروع میں پتہ چل جائے گا. اس میں اضافی میم ہے تو اس سے پتہ چل گیا یہ اسم ہے, آپ نے اس اسم کا ترجمہ کرنا ہے, اور اگلا والا فعل ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کا فعل کا ایک ہی مادے سے دونوں لفظ لکھے ہوئے ہیں, ایک نام کے طور پہ, ایک کام کے طور پہ. تو یہ آسان ہوتا جائے گا کہ نہیں ہمیں ترجمہ کرنا؟ اس میں جمع بھی آ گئی نا, مستہزئون میں واو نون بھی لگ رہی ہے, اس کا مطلب مذاق اڑانے والے کافی سارے. بالکل, مذاق اڑانے والے. سمجھ آئی نا؟ اور اگلے والے کے مادے کے اوپر اینڈ ہو گیا ہے, اس میں جمع کی کوئی بھی نشانی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ واحد ہے, وہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے, اللہ مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ واحد ہیں, تو اس کے آگے آپ دیکھو کوئی جمع کی نشانی نہیں ہے. اور وہاں پیچھے جو ہے کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سب مذاق اڑاتے ہیں, تو وہاں آپ دیکھو جمع کا لگا ہوا ہے آگے.
تو آپ کو پھر آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ سارا سیکھنا؟ جی بس میں بند کر رہی ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ بیٹا مجھ سے وائس میسج پہ پوچھ سکتے ہو, ٹھیک ہے؟ کوشش کریں گے آئندہ ہمارا ٹائم اوپر نہ ہو, کیونکہ آگے پھر کلاسز ہوتی ہیں, میری اپنی بھی کلاس ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہوئی تو اگلی کلاس میں ہم پہلے 10 منٹ رکھتے ہیں سوال کے لیے. ادروائز آپ لوگ جو ہو انشاءاللہ وائس میسج پہ بھی میرے سے بات کر سکتے ہو, ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے اس میں پڑھنے میں؟ یہی ساری چیزیں قرآن کے ترجمے میں پریشان ہمیں کرتی تھی کہ اب اس کا مطلب کیا بن گیا. سیم چیزیں اون این یہ کیا ہے, تو یہ چیزیں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ اب فر پڑھو گے قرآن کو بالکل آسانی کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.